قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجوروں میں اتنی برکت کہ سب کا قرض ادا ہو گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی وفات ہوئی تو ان کے ذمے بہت سا قرضہ تھا، چنانچہ میں نے ان کے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ ہمارے پاس جتنی کھجوریں ہیں وہ سب اس قرض کے بدلے میں جو میرے والد پر تھا لے لیں، لیکن انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ قرض خواہ جو کہ یہودی تھے ان کھجوروں کو اپنے دیے ہوئے قرض کے مقابلے میں بہت کم جانتے تھے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو میرے پاس دیکھیں، یعنی ایسی صورت ہو کہ جب قرض خواہ میرے پاس آئیں تو آپ تشریف فرما ہوں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر میرے ساتھ کوئی رعایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجور کی الگ الگ ڈھیر لگا لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کہ میرے پاس جتنی کھجوریں تھیں سب کو الگ الگ کر کے ایک ڈھیر لگا دیا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ قرض خواہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو اس وقت انہوں نے فوراً ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے وہ مجھ پر حاوی ہو گئے ہوں، یعنی انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلی یا جزوی طور پر قرض معاف کرنے کی ہمیں تلقین کریں گے یا کچھ اور دنوں تک صبر کرنے کا مشورہ دیں گے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے مجھ پر برسنا اور بڑے لب و لہجے میں قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے پہلے ہی سے اپنا ایسا رویہ ظاہر کیا جیسے وہ بتانا چاہتے ہوں کہ پورے قرض کی فوری واپسی کے علاوہ اور کوئی بات پر تیار نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قرض خواہوں کا یہ رویہ دیکھا تو ان سے کچھ کہے بغیر کھجوروں کی سب سے بڑی ڈھیر کے گرد 3 بار چکر لگایا اور پھر ڈھیر پر بیٹھ کر مجھ سے فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلا لو۔ جب وہ آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس ڈھیر میں سے ناپ ناپ کر قرض خواہوں کو دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا تمام قرضہ ادا کروا دیا۔ اگرچہ میری خوشی کے لیے یہی کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ان کھجوروں سے میرے والد کا تمام قرضہ ادا کر دیتا، خواہ اپنی بہنوں کے پاس لے جانے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ بچتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے ساری ڈھیروں کو محفوظ رکھا، اور جس ڈھیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو ایسا لگا کہ اس میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، اور جب اس ڈھیر ہی میں سے کچھ کم نہ ہوا جس میں سے ان قرض خواہوں کو ان کے مطالبے کے بقدر دے دیا گیا تھا،
تو باقی ڈھیریاں بدرجہ اولا محفوظ اور سالم رہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔